کیا تصوف کی کتابیں پڑھنا عام لوگوں کے لیے درست ہے؟ بالکل نہیں۔ تصوف کی جو کتب ہیں ان میں کفریات کی بھرمار ہے اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا آدمی نام بھی نہیں لے سکتا۔ تو جب تک ماہر فن نہ ہو اور اصطلاحات سے واقف نہ ہو اور قرآن کا ماہر نہ ہو تو اس کے لیے تصوف کی کتابیں پڑھنا ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ تصوف کی کتابوں میں بت پرستی کو بھی جائز کہا گیا ہے، تصوف کی کتب میں زنا کو بھی جائز کہا گیا ہے، تصوف کی کتب میں غیر اللہ کی عبادت کو بھی توحید کہا گیا ہے، اور بڑے بڑے حضرات کی کتب میں تو اکثر احمد رضا خان جیسا آدمی جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر کفر اور شرک پر اس نے اسلام کا لیبل لگایا، اور جو خالص اسلام تھا اس پر اس نے کفر کا لیبل لگایا، تو احمد رضا خان جیسا آدمی بھی فتاوی میں کئی جگہ اس نے تصریح کی کہ کتب تصوف میں کفریات کی بھرمار ہے، گمراہیوں کی بھرمار ہے، اس لیے عام آدمی اس کا مطالعہ کرنا حرام ہے، بالکل نہیں کر سکتا۔ اس کا مطالعہ اول تو ضرورت کیا ہے؟ قرآن صاف چشمہ آب حیات ہے، اس کو چھوڑ کر اس تصوف میں منہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر صوفیوں کی جتنی کتابیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، چاہے صوفیوں نے کی ہے یا زنادقہ نے کی ہے۔ ابن العربی یہ سب کا بابا ہے بعد والوں کا، تو ابن العربی کی کتب میں بھی کفریات کا تومار ہے۔ ہمارے حضرات علماء دیوبند وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تدسیس من البغات ہے، باغیوں نے ان کی کتابوں کو خراب کیا۔ وہ خود ایسے نہیں تھے، اللہ کرے ایسے ہی ہو، ہم بھی حسن ظن یہی رکھتے ہیں کہ ابن العربی خود صحیح ہوگا، لیکن جو ہمارے پاس کتابیں ہیں ابن العربی کی یہ کفر سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح مرزا مظہر جانا بہت جانی پہچانی شخصیت ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت خطرناک باتیں ان کی کتب میں ہیں۔ بابا فرید کی کتاب میں بھی دیوان فرید میں ایسی باتیں ہیں کہ الامان والحفیظ، حتیٰ کہ یہ جو علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے نام پہ کتاب ہے وہ کشف المحجوب میں بھی کفریات موجود ہیں اور بہت غلیظ عبارتیں موجود ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی وہ بہت ساری کتب جو ہیں وہ ان میں اس قسم کے خرافات ہیں۔ ہم حسن ظن کی بنا پہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں کو بدل دیا گیا۔ اللہ کی کتابوں کو یہودیوں نے بدلا ہے، تو مخلوق کی کتابیں بدلنی کون سی مشکل ہیں؟ یہ تو صرف قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن جیسے نازل ہوا اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ہم تک محفوظ ہے۔ اگر قرآن بھی مولویوں کے سپرد کیا جاتا تو کئی قرآن بن جاتے۔ تو بہرحال یہ تصوف کی کتابوں سے بچنا ضروری ہے، یہ ان میں خرافات زیادہ ہیں، ضلالتیں زیادہ ہیں، کفریات زیادہ ہیں، تو عام آدمی کو قرآن پہ توجہ دینی چاہیے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت پہ توجہ